نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی انہیں ان میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور وہاں ایسا ہی رزق دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس آیت میں اسلام کے تیسرے عقیدے آخرت کا بیان ہے، یعنی مرنے کے بعد ہر شخص کو اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور سے جہاں کہیں کفار کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وعید سنائی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے فوراً بعد مومنین کو جنت کی، اجر عظیم کی، مغفرت کی بشارت سنائی جاتی ہے، لیکن عمل صالح کی قید کے ساتھ مومنین کو جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی جاتی ہے۔ اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مومنین کے لیے جس جنت کا اور جنت کے باغات کا ذکر فرمایا ہے تو اس آیت میں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی قید لگائی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہدایت القرآن بڑی مشہور تفسیر ہے، اس میں حضرت نے اس آیت کے ضمن میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جو شخص بغیر نیک کام کیے، جو لوگ بغیر نیک کام کیے، نیک عمل کیے، جنت نشی ہونے کا خیال باندھے بیٹھے ہیں، وہ خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا مومنین سے وعدہ فرمایا ہے اس میں داخلے کے لیے ایمان تو بہرحال ضروری ہے ہی، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا مومن کی زندگی میں از بس ضروری ہے۔ ویسے تو ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی اپنا ایمان بچا کر لے جائے گا اسے جنت ملنی ہے،
بالکل یقینی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے برے کاموں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے ایک زمانہ جہنم میں گزارنا پڑے، لیکن آخر اگر مومن ہے تو جنت میں داخلہ اس کے لیے طے شدہ ہے۔ لیکن یہ جو بشارتیں ہیں جنت میں داخلے کی، یہ دخول اولی کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ مومن ہیں اور ان کی زندگی میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود ہے تو انہیں آخرت میں 4 باتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغات عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ سدا بہار رہیں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 2، جنت میں جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے وہ باہم ملتے جلتے ہوں گے۔ جنتی مطالبہ کرے گا کہ میرے لیے آم کا پھل لایا جائے، تو جنت کے خدام امرود کی شکل میں ایک پھل ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ جنتی بول اٹھے گا کہ مجھے تو آم چاہیے، یہ تو امرود ہے۔ تو کہا جائے گا جناب کھا کر تو دیکھیے، جب کھائے گا تو وہ آم ہوگا اور اس کی لذت ایسی ہوگی کہ اس دنیا میں تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوسری نعمت ہوگی کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ جو پھل عنایت فرمائیں گے وقفے وقفے سے، ان کی چاہت کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی ظاہری شکلیں، ظاہری صورتیں باہم دیکھنے میں ملتی جلتی ہوں گی، ذائقہ اور لذت سب کا الگ الگ ہوگا۔ تیسری چیز فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اہل جنت کو جنت میں پاکیزہ بیویاں عطا ہوں گی۔ پورے بھی ان بیویوں میں شامل ہیں اور دنیا کی عورتیں بھی ان بیویوں میں شامل ہیں، پورے بھی ملیں گی اور دنیا کی یہ عورتیں بھی وہاں عطا کی جائیں گی، بشرطے کہ یہ بھی نیک اعمال کے ساتھ، مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کے حضور حاضر ہوئی ہوں۔ اور چوتھی بات جو اہل جنت کو وہاں نصیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ ان باغات میں، ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ نعمتیں، یہ باغات کبھی ان سے واپس نہیں لیے جائیں گے۔ ایک دفعہ جنت میں داخلے کے بعد پھر کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بڑے سے بڑی نعمت مل جائے لیکن ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب یہ نعمت میرے پاس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا، جنت کے باغات، جنت کی حوریں جس کا ایک دفعہ نصیبہ بن گئی تو پھر یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیش اس کو حاصل رہیں گی۔ تو یہ 4 باتیں، یہ 4 نعمتیں، یہ 4 اعزاز اللہ کے ان خوش نصیب بندوں کو عطا ہوں گے، حاصل ہوں گے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں جماعت دعوت و تبلیغ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم فرمایا ہے، اس نظام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر امتی ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ہر امتی کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ایک ایک حکم اس کی عملی زندگی میں آ جائے۔ یہی اس جماعت کا، اس تحریک کا ایک بہت بڑا اور بنیادی مقصد ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی جماعتوں سے وابستگی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کے ماحول میں ہم زندگی گزاریں گے تو قرآن کریم کی ان آیات پر، ان کے معانی پر، ان کے تقاضوں پر صحیح طور پر ہم عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ اور اگر اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہیں
لیکن وہی دنیا دارانہ ماحول میں اپنی زندگی گزارتے رہیں تو صحیح معنوں میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہو پائے گا، اور جب عمل نہیں ہو پائے گا تو پھر یہ فضائل بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔